عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت فرمائیں۔ الدرس الرابع عشر علی اثر تاریخی او محل جغرافی معروف۔ 14واں سبق ایک تاریخی یادگار یا ایک مشہور جغرافی مقام پر۔ تاج محل۔ مثال نمبر 8، لقد کانا شاہ جہانو من ملوک الہند المغول۔ شاہ جہاں ہندوستان کے مغل بادشاہوں میں سے تھے۔ شدید الحب والغرام لعقیلتہ، اپنی بیگم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والے۔ وہی التی توفیت، اور یہ بیگم وہ تھی جن کی وفات ہو گئی تھی۔ ولم تقض من العمر الا جزءا قصیرا، اس حال میں کہ اس نے عمر کا بہت تھوڑا حصہ گزارا تھا۔ فبلغ منہ الحزن کل مبلغ، تو بادشاہ کا غم انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ وکاد لا یتمالک، اور قریب تھا کہ وہ قابو میں نہ رہتا۔ ولا یصبر، اور صبر نہ کر پاتا۔ فرآ ان یبنی مقبرۃ علی قبرہا، تو اس کی رائے ہوئی کہ اس کی قبر پر ایک ایسا مقبرہ بنائے۔ تتزاءل دونہ القصور الفخمۃ الفاخرہ، جس کے آگے اونچے اونچے عالیشان محل بھی حقیر اور چھوٹے پڑ جائیں۔ تتزاءل کے معنی حقیر ہونا۔ فتکون آیۃ ابد الدہر، تو ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ ورمزا للحب، اور محبت کی ایک علامت ہو جائے۔ ومبعثا للسلوان، اور تسلی کا باعث ہو۔ وبہجتا للقلب المکلوم، اور زخمی دل کے لیے مسرت ہو۔ فجمع لدیہ الفا صانع وبناء ماہر، تو اس نے اپنے پاس 1000 کاریگر اور ماہر معمار جمع کیے۔ اشتغلوا 22 سنۃ، جو 22 سال تک مشغول اور مصروف رہے۔ وانفقا فی تشییدها ما تربو علی 3 کروڑ روپیۃ، اور اس کو مضبوط بنانے میں 3 کروڑ سے بھی زائد روپے خرچ کیے۔ 3 کروڑ روپے یعنی 30 ملین من الروپیات، 30 لاکھ روپیے، 30 ملین روپیے، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ انہو بنا مقبرتن شامخۃ البنیان، اس نے ایک عالیشان مقبرہ بنایا۔ جمیلۃ الشکل کطاقۃ رشیقہ، خوبصورت گلدستے کی طرح۔ جمیلۃ الشکل، شکل میں ایسا خوبصورت۔ کطاقۃ رشیقۃ، جو خوبصورت گلدستے کی طرح ہو۔ طاقۃ کے معنی گلدستہ۔ بابها من الحجر الاحمر، اس کا دروازہ لال پتھر سے بنا تھا۔ المرصع من بالرخام الابیض والاسود، جو سفید اور کالے سنگ مرمر سے جڑا ہوا تھا۔ وفی وسطہ طاق من عقد واحد، اور اس کے بیچ میں ایک محراب تھا۔ من عقد واحد، ایک لڑی کا۔ یزیدہ جمالا وروعتا، جو اس کی خوبصورتی کو اور رونق کو بڑھا رہی تھی۔ یعنی لڑی، عقد واحد ہار اور لڑی کو کہتے ہیں۔ وفی داخل سورہ العالی البناء، وفی سورہ العالی البناء بستان فصیح الارجاء، اور اس کی اونچی چہار دیواری بنی ہوئی اونچی چہار دیواری کے اندر ایک کشادہ گوشوں والا باغ ہے۔ قد زانتہ الازہار والریاحین بباہر الوانہا، جسے آراستہ اور سجا رکھا ہے پھولوں نے اور خوشبودار پھولوں نے، اپنے مختلف رنگوں سے۔ تبلغ الدوحۃ الشاہقۃ الی عنان السماء،
اور اونچے اونچے درخت آسمان کی بلندی تک پہنچتے ہیں۔ دوحہ اونچے درخت کو کہا جاتا ہے، عنان کے معنی اونچائی، بلندی۔ وَأَغْصَانُهَا مُخْتَلِطَةٌ مُتَعَانِقَةٌ، اور اس کی ڈالیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور چپکی ہوئی تھیں۔ وَهِيَ مَنْظُومَةٌ فِي صَفَّيْنِ، اور یہ اونچے اونچے درخت دو لائنوں میں لگے ہوئے تھے۔ عَلَى جَانِبَيِ الطَّرِيقِ، راستے کے دو کناروں پر۔ وَأَمَامَهَا فَوَّارَاتٌ، اور ان کے سامنے کچھ پھوارے تھے۔ تنزح ما حولها برذاذها، جو اپنی چھینٹوں سے ارد گرد کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ وامام ذلك الحائط الداخلی، اور اس اندرونی دیوار کے سامنے بھی چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ وهو منقوش بازہار شکلت فیہ، اور وہ دیوار کچھ پھولوں سے منقش تھی جس میں شکلیں بنی ہوئی تھیں، بیل بوٹے کاڑھے ہوئے تھے۔ طعمت بالمرمر الناصع، جسے چمکتے ہوئے سنگ مرمر پلایا گیا تھا، جوڑا گیا تھا۔ وفیہا عقود، اور اس میں کچھ لڑیاں تھیں یعنی قطاریں تھیں۔ وفوقا ھذا الحائط مفروش بالرخام، اور اس دیوار کے اوپر سنگ مرمر سے فرش کیا گیا تھا۔ یصعد الیہ سلم من المرمر، جس کی جانب سنگ مرمر کی سیڑھی جاتی تھی۔ وفی طرفیہ مسجدان شاہقان من الحجر الاحمر، اور اس کے دونوں کناروں میں دو بلند مسجدیں ہیں لال پتھر کی۔ المرصع بالرخام الابیض والاسود، جو لال پتھر، سفید اور کالے سنگ مرمر سے جڑ کر بنے ہوئے تھے۔ لکل منہما ثلاث قواب من المرمر، ان دونوں مسجدوں میں سنگ مرمر کے 3 گنبد تھے۔ تتوہج فی ضوء الشمس، جو سورج کی روشنی میں چمکتے ہیں۔ غیر ان احد المسجدین، مگر یہ کہ دو میں سے ایک مسجد غیر مستعمل ہے۔ لأنہ منحرف عن القبلۃ، کیونکہ وہ مسجد قبلہ سے منحرف ہے۔ انما بنی للمشاکلۃ، اسے ایک جیسی شکل دینے کے لیے بنایا ہے۔ وفی وسط ھذا السطح، اور اس چھت کے بیچوں بیچ رصیف ثان اعلی منہ، ایک دوسرا پلیٹ فارم ہے جو اس سے بڑا ہے۔ قد اقیمت 4 میزانات علی ارکانها الاربعہ، جس کے 4 گوشوں میں 4 اذان خانے بنائے گئے ہیں۔ وفی وسطہ قبۃ باسقۃ واسعہ، اور اس کے بیچ میں ایک گنبد ہے اونچا کشادہ۔ تحیط بہا 4 قباب صغیرۃ، جس کا احاطہ کر رکھا ہے 4 چھوٹے چھوٹے گنبدوں نے۔ وبابہ طاق عال منقوش، اور اس کا دروازہ ایک محراب ہے، جو ایک بلند محراب ہے، منقوش جو منقش ہے۔ وارض القبۃ من الفساء المنقوشہ باشکال غریبہ، اور قبے کی زمین، گنبد کی زمین ان لال پتھروں سے بنی ہے، المنقوشۃ باشکال غریبہ، جو عجیب و غریب شکلوں سے منقش ہے۔ وعلی جدرانہا آیات من القرآن الکریم، اور ان کی دیواروں پر قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ مکتوبۃ بالذھب الابریز، جو لکھی ہوئی ہیں خالص سونے سے۔ وفی وسط الارضیۃ القبۃ مقصورۃ فیہا التابوت، اور زمین کے بیچ میں ایک قبہ ہے، مقصورۃ فیہا التابوت، جس میں تابوت منحصر ہے، گھرا ہوا ہے۔ بہذا الشکل الرائع، اس خوبصورت شکل کے ساتھ، لا یزال ھذا البناء یعجب الزوار والمشاہدین، یہ عمارت دیکھنے والوں اور مشاہدہ کرنے والوں کو پسند آتی رہی ہے۔ ویقوم آیۃ فی الفن، اور ایک نشانی کے طور پر قائم ہے، فن کی ایک نشانی کے طور پر قائم ہے۔ مع ان انفاق المال الکثیر فی هذه الاعمال التذکاریہ، باوجود کہ ان یادگار کاموں میں کثیر مال خرچ کرنے کی لا یبیح الاسلام، اسلام اجازت نہیں دیتا۔
وَإِنَّمَا الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ هُمْ يَسْتَحِقُّونَ أَن يُنْفَقَ عَلَيْهِمْ، اور بے شک فقراء اور مساکین اس کے مستحق اور حقدار ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔